صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی شخصیت کے ظاہری اوصاف ہیں۔ شمائل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ذات بابرکات جو تھی، اس کی جو ظاہری شکل و صورت تھی، اس ظاہری شکل و صورت کے بارے میں کیا بات ہوئی ہے۔ مثلا آپ کی آنکھیں کیسی تھی، کہ بال کیسے تھے، آپ کا قد کیسا تھا، آپ کے ہاتھ کیسے تھے، ہتھیلی کیسی تھی، اس کو شمائل کہتے ہیں۔ اچھا، آپ کو اس بات کے اوپر حیرت ہوگی کہ 15 کے لگ بھگ صحابہ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل صورت کا بیان کیا ہے۔ 15 صحابہ سے یہ روایتیں ہیں۔ دیکھیں، ایک تو عقل کے اندر مصوری کا کوئی بہت زیادہ رواج نہیں تھا، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے اس کے اندر مصوری کی اجازت نہیں تھی، یعنی زیرو چیزوں کی مصوری کی۔ اس لیے اس سارے زمانے کے اندر، حالانکہ دیکھیں اس زمانے میں تصویر، یعنی تصویر کا رواج نہیں تھی، اس کا بالکل نہیں تھا۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب اپنے خانہ کعبہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں سے اور مجسموں سے صاف کیا تو تصویر سے بھی صاف کیا تھا۔ ہاتھ سے اسکیچ بنانے والا ایک نظام تو موجود تھا، لیکن صدیوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا صحابہ کی کوئی تصویر کسی نے ہاتھ سے نہیں بنائی۔ آپ نے کبھی سنا کوئی تصویر بنائی گئی؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ترکی کے اندر جو آرتھوڈاکس چرچ ہے، ان کا جو مرکزی کلیسا یا چرچ تھا وہ آیا صوفیہ تھا جو استنبول کے اندر ہے۔ اس آیا صوفیہ میں دیوار پر تصویریں بنی ہوئی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، حضرت مریم کی، اور پتہ نہیں اس کو مزید کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، خاص اس چیز کے لیے نام ہوتا ہے۔ اور وہ تصویر جو ہے وہ کم از کم 1500-1800 سال پرانی ہے جو دیوار پر بنی ہے۔ تو آپ سوچیں کہ اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے سے پہلے کی ہے۔ دنیا کے اندر میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دنیا کے اندر تصویر کا فن موجود تھا، ہاتھ سے بنانے والی۔ میں کیمرے کی بات نہیں کر رہا، ظاہر کیمرہ تو نہیں تھا، ہاتھ سے اسکیچ کرنے والی تصویروں کا دنیا کے اندر وجود تھا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تصویر صدیوں تک نہیں بنائی گئی، صحابہ کی تصویریں نہیں بنائی گئی، تصویر تو نہیں بنانی تھی، تعلیمات نہیں تھی، صحابہ الفاظ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف لفظوں کی تصویر بنا کر کیا ہے، لفظوں کی تصویر، اور اس کو شمائل کہتے ہیں۔ میں نے اس طرح کیا کہ 15 صحابہ کم و بیش انہوں نے اس قسم کی روایات کی ہے۔ میں آپ کو ان کے نام بھی بتاتا ہوں، لیکن ان میں سے مشہور نام بتاتا ہوں جو آپ جن کو آپ جانتے ہیں، سب کو تو آپ نہیں جانتے۔ مثلا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی نے روایت کیا ہے، ایک اور صحابی ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ستیلے بیٹے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ستیلے بیٹے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت خدیجہ کے جو پہلے شوہر تھے ان سے جو ان کے بیٹے تھے جن کا نام ہند تھا، ہند بن ابی حالہ، دو بیٹے تھے نا، ایک ہند تھا اور ایک حالہ تھے، حالہ اور ہند، حضرت خدیجہ کے دو بیٹوں کے نام ہے۔ تو ان کے جو شوہر تھے وہ حالہ کی نسبت سے ابو حالہ کہلاتے تھے۔ حال بڑے ہو گئے، ہند چھوٹے ہو گئے، تو یہ جو ہند بن ابی حالہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کو بیان کیا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا ہے، اور حضرت انس بن مالک نے بیان کیا۔ انس بن مالک کی جو وجہ شہرت ہے وہ یہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی۔ یہ کون کہتے ہیں؟ انس بن مالک۔ پھر براء ابن عازب، عورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کا جو سب سے زیادہ بیان احادیث میں آیا ہے وہ آیا ہے صدیقہ کائنات حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبانی۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا 9 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیوی کی حیثیت سے رہی۔ آپ کو پتا ہے 9 سال کی عمر میں ان کی رخصتی ہوئی تھی اور 9 سال ان کو ملے ساتھ رہنے کے۔ 18 برس کی عمر میں بیوہ ہو گئی اور بیوہ ہونے کے 40 برس بعد تک رہی۔
40 برسوں میں ان سے بہت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارے میں بہت کچھ سنا. خاص طور پر جو چیز سنی گئی وہ جس شخص نے, جس صحابی نے سب سے زیادہ حضرت عائشہ سے استفادہ کیا وہ تھے عروہ ابن زبیر. عروہ ابن زبیر کا نام آپ نے عبداللہ ابن زبیر کا نام تو سنا ہوگا. عروہ جو ہے عبداللہ کے بھائی تھے بھی, اور یہ دونوں بیٹے ہیں حضرت زبیر کے. زبیر کا نام زبیر بن عوام ہے. زبیر بیٹے ہیں حضرت صفیہ کے, اور صفیہ بنت صفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہے. تو زبیر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے. عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, ان 10 خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کو جنت کی بشارت ملی ہے. اور یہ داماد تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. حضرت ابو بکر کی جو بڑی بیٹی تھی اسما بنت ابی بکر زبیر کی بیوی تھی, اور ان اسما سے اور زبیر کے میاں بیوی کے جو 2 بیٹے تھے, ایک عبداللہ ابن زبیر تھے اور ایک عروہ ابن زبیر تھے. عائشہ کی خالہ تھی, محرم تھی. ان دونوں بھائیوں کی خالہ سے بہت کچھ سنا ہے, بہت کچھ سیکھا ہے, اور حدیثی کتابوں میں آتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ پہلے سیرت نگار جو ہے وہ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے علاوہ حضرت حکیم ابن حزام حضور کے دوست تھے. ان کو تو بہت بعد میں لے کر آئے, دوستی بڑی حضور سے شروع کی تھی. یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے. انہوں نے بھی یہ حدیثیں بیان کی جو میں نے آپ کو بتائی. ایک خاتون ہے اور اس کا نام ہے ام معبد. معبد وہ خاتون ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ جا رہے تھے تو ہجرت کرتے ہوئے, تو رستے کے اندر ایک خیمے میں آپ گئے اور وہاں پر ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی. ابو بکر صدیق تھے. آپ نے اس سے ابو بکر نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کھانے پینے کے لیے کوئی دودھ ہو تمہارے پاس تو دے دو. اس نے کہا کہ دودھ والی ساری بکریاں تو میرا شوہر لے گیا ہے, ایک بکری وہ چھوڑ دیا جو سوکھی ہے اور ابھی وہ دودھ نہیں دیتی. تو آپ نے اسی بکری کو منگوایا اور آپ نے اس کے پھٹ پر ہاتھ پھیرا تو اس کے پھٹ دودھ سے بھر گئے. ام معبد کو بھی پلایا, ابو بکر نے بھی پیا, ان کے غلام عامر بن فہیرہ صاحب تھے, انہوں نے بھی پیا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا, اور پھر ام معبد کے شوہر کے لیے بھی اٹھا رکھا جو نہیں تھا. اس کے شوہر جب آئے تو ام معبد نے اپنے شوہر سے کہا کہ ایسا کوئی بابرکت اور نورانی شخص آج آیا تھا کہ اس خشک بکری کے تھنوں سے اتنا دودھ نکل آیا کہ ان 3 مردوں نے بھی پیا اور میں نے بھی پیا اور تمہارے لیے بھی رکھا ہے. تو ام معبد نے یعنی ام معبد کے شوہر نے ام معبد سے کہا کہ کیسا تھا وہ شخص. اس نے پھر خصوصیات بیان کی کہ کیسا تھا, کیا اس کے اندر چیز تھی, کیا دیکھا گیا, اس خاتون نے کیا محسوس کیا. تو یہ بھی شمائل بھی جو ہے یہ سیرت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے.